سپاہ صحابہ نے بنایا ہے یہ بل، ان کے لیڈر خود کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے۔ دہشت گرد گروپوں کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے یہ بل بنایا تھا۔ جماعت اسلامی کے ممبر مولانا عبد اکبر چترالی صاحب نے جو بل پیش کیا، اس بل کو بنا کر انہیں دیا گیا اور ہماری جماعت کے ذمہ داروں نے دیا۔ ہندوستان کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے آپ کی، اور وہ ماحول مودی کی تقلید کرنا چاہ رہے ہیں شیعوں کے بارے میں پاکستان میں، وہ کردار ادا کرنے کہ ان کا جینا یہاں حرام کر دیں۔ اور میں اہل سنت کو صحابہ دشمن اہل تشیع کے خلاف اتنا مضبوط کر دوں گا کہ انشاءاللہ العزیز کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ اس قوم کو اتنا متحد کر دیں گے کہ شیعہ کا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی تقریریں موجود ہیں، آپ کے علماء اور خطیبوں کی تقریریں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کہ شیعہ جو اذان دیتا ہے یہ بھی توہین صحابہ ہے، اس کی نماز بھی توہین صحابہ ہے، اور یہ تو سارا سراپا توہین آپ شمار کر دو گے اس قانون کے تحت۔ نام نہاد اذان جس میں 3 ٹائم پر اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ بلا فصل علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہا جاتا ہے، یہ اذان کل دہشت گردی پہ مبنی۔ بہت اچھا۔ یہ بل بنا کے آپ آگے لوگوں کو میدان دو گے، ہتھیار دو گے، جیسا کہ پہلے جو بل آپ نے مذہبی بنائے ہوئے ہیں ان کا نتیجہ دیکھتے ہیں روزانہ کیا ہوتا ہے۔ جس کو مرضی ہے پکڑ کے توہین مذہب اور توہین رسالت کے جرم میں آگ لگا دیتے ہیں اس کو۔ کون تحقیق کرے گا؟ اگر فرض کریں کوئی اختلافی حوالہ ہے، تاریخی حوالہ ہے، مذہبی حوالہ ہے، دیں گے آپ کہیں گے توہین ہوگی صحابہ کی۔ ایک روایت اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ کوئی شیعہ پڑھ دیتا ہے توہین صحابہ، اندر کرو اس کو عمر قید اور فلاں اور ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا چیز آپ کرنے جا رہے ہیں؟ یقین جان لیں یہ محرک جنہوں نے یہ توہین صحابہ والا بل منظور کروایا ہے، ان کو صحابہ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کو توہین صحابہ چاہیے۔ صحابہ کی توہین ہوگی تو ان کی دکان چلے گی، ان کا چورن بکے گا۔ فرض کرو کوئی بھی نادان آدمی ایسا نہیں تیار ہوتا کہ صحابہ کی توہین نہیں کرنی۔ یہ جو گروہ ہیں صحابہ کے نام پر جو دکانیں سیاسی بنائی ہوئی ہیں، یہ خود کروائیں گے۔ یہ شیعہ کسی غیر شیعہ کو شیعہ بنوائیں گے یا کسی شیعہ کو ہی جا کے تیار کریں گے اور اسے کہیں گے تم توہین کرو، تمہیں بیرون ملک بھیجنا ہمارا کام ہے۔ چارٹرڈ طیارے پہ آپ کو انگلینڈ پہنچاتے ہیں ہم، یہ کریں گے یہ خود کام، اور انہوں نے کیا ہے یہ کام کہ جب بھی توہین کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام ہوا ہے، انہوں نے بیچ میں پڑھ کے توہین کو پھر کروایا ہے، کیونکہ توہین ہوگی تو ان کی دکان چلے گی۔ کیونکہ اگر یہ توہین روکنا چاہتے ہوتے تو پھر یہ جو مذہبی مفاہمت ہے، مسلکی مفاہمت کے کام میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ مقدسات اہل سنت کے دفاع میں اس وقت آپ سے زیادہ شیعہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی صف اول پر ہیں، جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے، امہات مومنین کی توہین حرام ہے، اور صحابہ کی توہین حرام ہے۔ اور شیعہ علماء جب شیعہ سپریم لیڈر میدان میں آئے ہیں کہ شیعوں کو اس غلطی سے روکنے کی ذمہ داری ہماری ہے، شیعہ کو متوجہ کیا ہے کہ اہل البیت کا طریقہ توہین نہیں ہے۔ اہل البیت نے خود توہین نہیں کی، مخالفت کی ہے، مخالفت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، توہین نہیں کی، نہ اجازت دیتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی یہ کام ہو رہا ہے اور اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھے کہ اس سال محرم میں کسی نے کوئی ایسا مضمون نہیں پڑھا، اشارے کنائی میں بھی نہیں پڑھا۔ تو پھر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تشیع کے لیے آپ کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں۔